کہ خواتین کے مسجد میں جانے کے متعلق اسلامی تعلیمات اور احکامات بیان فرماتے ہیں۔ جی، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس طرح مردوں کو حق ہے وہیں عورتوں کو بھی پورا حق ہے کہ وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، اور صحابیات باقاعدہ جاتی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابیات فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اللہ کے نبی فجر کی نماز ابھی اتنے اندھیرے میں ختم کرتے تھے کہ جب وہ چادروں میں لپٹی ہوئی گھروں کو واپس جاتی تھی تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کثرت سے خواتین فجر کی نماز میں بھی شریک ہوتی ہیں۔ اور عشاء کی نماز کے بارے میں تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ہم تو فوری پڑھ کے سونے کی کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ تو ایک روز صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہیں اور آپ باہر تشریف نہیں لا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر سے ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی نام النساء والصبیان، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے بیٹھے خواتین بھی سو گئی ہیں، بچے بھی سو گئے ہیں، اب آپ تشریف لے آئیں کہ نماز پڑھا دیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ خواتین مسجد میں جاتی تھیں، اور اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو مت روکو۔ البتہ جانا کس طرح ہے؟ سادگی کے ساتھ۔ خواتین کے جسم سے، لباس سے ایسی مہک، ایسی خوشبو نہیں آنی چاہیے جس سے مرد حضرات متوجہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اجازت دی کہ تم مسجد میں جانا چاہو تو اس طرح جاؤ، فلا تمس طیبا، خوشبو نہیں لگانی۔ اور ایک روایت میں وہن طفلات، سادگی کے ساتھ جائیں، کوئی فیشن نہ کیا ہو، کوئی خوشبو ان کے جسم سے نہ آ رہی ہو، مہک نہ آ رہی ہو، لوگ متوجہ نہ ہو جاتے ہو کہ دیکھ کر، تو پھر وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، اور مومنوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں دو سوال میرے ذہن میں آ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ نبی کریم نے تاخیر کیوں فرمائی عشاء کی نماز میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نا اسی موقع پر، تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر اس نماز کا انتظار کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ تمہاری شان ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، اور جب تک بندہ نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے تاکہ اس کے بعد فوراً سویا جائے اور پھر تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھا جائے۔ تو مغرب کے بعد سونا آپ کو سخت ناپسند تھا کہ عشاء کی نماز آیا ہوگی، اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانا، فضول بیٹھنا، یہ آپ کو سخت ناپسند تھا۔ ٹھیک، یعنی کہ پرپس یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، لیٹ ادا کی، اور پھر آپ سو گئے۔ مصلحت اس میں یہ بتائیے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین جائیں، پروٹوکول یہ ہے، جس طرح اس سوال سے منسلک ایک اور سوال بن جاتا ہے، وہ جائیں، خوشبو نہ ہو اور نمائش نہ ہو۔ میری ایک ساتھی اینکر پرسن تھی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ وہ بھی خوشبو نہیں لگاتی تھی، اور ان کا سیم یہی کہنا تھا کہ باقی سارے کام اپنی جگہ، لیکن خوشبو اس لیے نہیں لگاتی کہ اٹریکٹ ہو۔ لیکن سر، جو باڈی کی ایک سٹنک ہوتی ہے، جو پسینے کی بدبو ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ساتھ بیٹھ کے نیوز پڑھنا یا پاس بیٹھ کے کوئی کام کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس پہ بھی فرمائیے آپ۔ مسجد میں جب جائیں تو صاف لباس پہنیں، اس سے پہلے غسل کیا ہو، غسل نہ بھی کریں تو جسم کو اچھی طرح صاف کر کے صاف لباس پہن کے چلے جائیں تو کافی ہے۔ مرد حضرات تو خوشبو لگا کے جائیں گے، ان کو تو حکم ہے، لیکن خواتین کو باقاعدہ حکم ہے وہ خوشبو نہیں لگائیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باڈی سے اسمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو۔ اس کا ازالہ تو ضروری ہے نا، غسل کریں، صفائی کا خیال کریں، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، لیکن خوشبو آئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ جا رہی تھی تو ان کے جسم سے خوشبو آئی، پوچھا الی این تریدین یا امۃ الجبار، اللہ کی بندی کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ تو پوچھا یہ جو اہتمام کیا ہوا یہ بھی مسجد کے لیے ہو؟ کہتی ہاں، یہ اچھے لباس، کپڑے، صاف ستھرا لباس، خوشبو، یہ سارا کچھ میں نے مسجد کے لیے کیا، اللہ کے گھر جا رہی۔ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک خاتون ایسی خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنے والی واپس جا کر اچھی طرح غسل نہیں کر لیتی، وہ اللہ کی نافرمان شمار ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بدکارہ شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین مسجد ضرور جائیں لیکن سادگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مومنوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عمر بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور بہت جانثار صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا یہی فرمان اپنے گھر میں سنایا کہ اگر خواتین مسجد جانا چاہیں نماز کے لیے تو نہ روکیں۔ تو ان کا ایک بیٹا، ان کا نام بلال ہے، وہ کہنے لگا، تھوڑا سا غیرت میں جوان آدمی،
ابا جی کی گلاں کری جاندے ہو، ان کو وقت رہ گیا ہے. یہ میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کر رہا ہوں کہ ابا جی اب حالات وہ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے. ابا جی اتنے شدید ناراض ہوئے، اتنے شدید ناراض کہ روایت بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی بزرگوں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. بہت برا بلا کہا بیٹے کو. کس بات پر؟ کہ میں تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں اور تو آگے سے حجتیں مجھے بیان کر رہا ہے. جی بالکل. تو خواتین کو روکنا نہیں چاہیے.